میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایک اسٹریم ہاں کی تھی کہ ہاں اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے. تو ہمارے جی یہاں پر جو لوگ ہر جگہ پر اللہ کو مانتے ہیں وہ یہ کہتے جی ہیں کہ اس سے تو اللہ ہے وہ محدود ہو جائے گا. اگر ہم عرش پر مانیں اور عرش کے علاوہ کہیں پہ بھی نہ مانیں تو اللہ کی ذات محدود اور فانی ہو جائے گی، ٹھیک. اس تو لیے آپ وہ ہر اپنی بات جگہ پر بول رہے ہیں موجود کہ ہے. آپ کسی اور کا سوال پوچھ رہے ایک ہیں؟ بات بتائیں مجھے بھائی آپ کہ آپ کیا ہیں، آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ الگ الگ طرح کے سوالات لے کر کے آئے ہیں. آپ وہی ہیں نا جو بول رہے تھے کہ مرزا علی انجینئر والی بات پر کہ منی گاڈ ہو جاتا ہے؟ آپ ہی سے بات ہاں ہوئی تھی یہ اس پر نے. ہاں 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 کیا میرے ہیں آپ؟ ہاں مجھے یہ سمجھ نہیں آیا اب تک کہ مجھے کبھی کبھی شک نہیں ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں کہ آپ کچھ اور ہیں. نہیں مسلمانوں میں، لیکن میرے کیونکہ نہیں کیونکہ آپ کا چہرہ تو دکھ نہیں رہا ہے. اور اس اسٹریم میں کئی مرتبہ یہ تجربہ ہوا کہ بہت سارے غیر مسلم خاص طور پہ جو ڈیبیٹ کر کر کے مسلمانوں سے بہت کچھ اسلامی چیزیں سیکھ گئے ہیں، وہ اپنا نام تبدیل کر کے آتے ہیں اور یہاں اسٹریم میں آ کر کے شک ڈالنے والی باتیں کرتے ہیں. تو آپ مسلمان ہیں نا ماشاءاللہ؟ ہاں مسلمان تو ہوں میں، لیکن ہم جب غیر مسلمانوں کی باتیں سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سوال آتا ہے. ہم جب دوسروں کی باتیں سنتے ہیں تو یہ سوال جو بریلوی جو لوگ ہیں اس کو جب پوچھا جاتا ہے تو بریلوی جو لوگ ہیں وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ عرش پر ہو اور دوسرے کہیں پر بھی نہ ہو تو اللہ ہے وہ محدود ہو جائے گا، محدود نہ ہو اس جگہ پر ہے. اور ہر اشرف علی جگہ مان لے تھانوی تو کی ایک محدود ہوگا کتاب کہ ہے، نہیں ہوگا؟ اگر اشرف اللہ علی کو ہر تھانوی جگہ ہے. مان ایک منٹ آپ جو محدود والا اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر عرش پر مانیں گے تو محدود ہو جائے گا، تو ہر جگہ مانیں گے تو محدود ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا وہ ہر جگہ پر ماننے سے. کیوں؟ جگہ محدود نہیں ہے؟ نہیں وہ جگہ کے اندر میں بھی ہے اور جگہ جہاں پر نہیں ہے وہاں پر بھی ہے. بھائی تو آپ ہر جگہ بول رہے ہیں نا، تو ہر جگہ جب اللہ تعالیٰ کو مان لیں گے تب تو محدود ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ جگہ تو محدود ہے. تو آپ ہر جگہ بول رہے ہیں تو جگہ بھی تو محدود ہے. نہیں جگہ میں بھی ہے اور جگہ نہیں ہے وہاں پہ بھی ہے، لا مکان میں بھی ہے اور جگہ میں بھی ہے. اگر ہم نہیں مانیں گے تو بھی محدود ہو رہا ہے نا، اگر ہم نہ مانیں. دیکھیے اللہ کہاں ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ میں اپنی دماغ سے سوچ کر کے بتاؤں اللہ کہاں ہے یا رسول سے پوچھ کر کے بتاؤں؟ نہیں یہ سوال ہے وہ تو اللہ کے لوجیکل ہے نا، ہم بارے میں دماغ یوز نہیں کرتے ہیں. لاجک. اللہ تعالیٰ کو جاننے کا بیسک سورس کیا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا ہے تو میں کیسے معلوم کروں اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ میں جاؤں رسول سے پوچھوں یا اپنی دماغ سے بتا دوں کہ اللہ کیسا ہے، کہاں ہے؟ نہیں دماغ کا بھی آدمی یوز تو کرے گا نا، دماغ ہے یوز وہ کر پورا قرآن اور حدیث کو بھی مانے بیسک گا. اس لیے میں نے کہا نا بیسک سورس کیا ہے؟ بیسک سورس کیا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے جاننے کا؟ میں دماغ سے معلوم کروں کہ اللہ قرآن تعالیٰ اور کہاں ہے؟ حدیث ہے، قرآن اور قرآن حدیث حدیث ہے. ہے نا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. قرآن یہ کہتا ہے. نہیں، اس سے بھی ہر جگہ نہیں ہوا. یہ تو صرف یہ کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے نا، تو جہاں پہ انسان نہیں ہے وہاں کیا ہے؟ پھر وہاں تو اللہ کا ثابت نہیں ہوا. آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. ہر جگہ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ یہی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پر ہے. اس میں ہر جگہ لفظ ہی نہیں ہے. اس لیکن پہلی تم بات تو جہاں اس میں ہر کہیں جگہ بھی ہو، لفظ نہیں ہے. دوسری بات وہ ماکم اینما کنتم میں تو علم کی بات چل رہی ہے. اگر قرآن کی کوئی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم جہاں اللہ تعالیٰ وہ آیتیں آپ کو نہیں پتا جس میں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے؟ لیکن ہم عقلی طور پر الرحمن ہم علی دیکھیں العرش استویٰ، الرحمن علی العرش استویٰ، اور اسی طرح سے امنتم من فی السماء جو آسمانوں کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتوں کا جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابوں کا نازل ہونا، ایسی دسیوں دلائل قرآن مجید میں ہیں جو بہت صریح ہیں. اتنے صریح دلائل کے ہوتے ہوئے جو کلیئر کٹ ہے، آپ ایسی آیت کی طرف کیوں جا رہے ہیں جو کلیئر کٹ نہیں ہے، جس میں علم کی بات ہو رہی ہے یا نصرت کی بات ہو رہی ہے یا قدرت کی بات ہو رہی ہے؟ جب کوئی آیت اپنے معنی میں بالکل واضح ہو اور اس کے بعد دوسری آیتیں ہیں جو جن کے اندر ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہوتا ہے، تو محتمل چیزوں کو صریح چیزوں کی طرف پیش کیا جاتا ہے. جو صریح ہوتی ہے وہ مان لی جاتی ہے، اور محتمل چیزوں میں ایک سے زیادہ معنی جن کے اندر نکلنے کی گنجائش موجود ہے اس میں وہ معنی لیا جاتا ہے جو صریح آیتوں کے موافق ہے. صریح آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے. صریح حدیثوں یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، سات آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے. جب صریح آیتوں سے صریح حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو گئی تو کسی آیت سے اگر بظاہر سننے سے یہ معلوم بھی ہو رہا ہے کہ شاید اس سے یہ معنی بھی نکل سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو وہ معنی نہیں لیے جائیں گے، بلکہ وہ دوسرا معنی لیا جائے گا جو صریح آیتوں کے موافق ہے.
سری آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، سری حدیثوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ پہلا اعتراض جو آپ نے کیا تھا نا، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ اللہ رب العالمین آپ کہہ رہے تھے کہ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر ہر جگہ نہیں مانیں گے تو محدود ہو جائے گا، تو جگہ بھی محدود ہے۔ جب جگہ محدود ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مان لیا تو پھر آپ نے گویا کہ جگہ کو اللہ کے برابر کر دیا کہ اللہ بھی لامحدود ہے اور جگہ بھی لامحدود ہے، تو یہ اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر آپ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ لامکہ بھی ہے اور ہر جگہ بھی ہے تو یہ دونوں باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف آپ لامکہ بھی کہتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں ہر جگہ بھی ہے، تو بھئی جگہ ہی کو تو مکہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا ہر جگہ ہے تو لامکہ مطلب کیا ہو گیا؟ مکہ ہی کا اردو ترجمہ جگہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو دو باتیں آپ نے کہی نہیں، وہ لامکہ بھی ہیں اور ہر جگہ پر بھی ہے، یہ بات بھی آپ کی آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ باقی رہا قرآن و حدیث کا معاملہ، تو قرآن و حدیث کا معاملہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ نہیں، یہ ہم یہ کہتے ہیں خدا کی خدا ہے وہ لامحدود ہے، تو لامحدود میں تو ہر جگہ بھی آ جاتی ہے۔ کون کہتا ہے لامحدود ہے؟ بھائی کہاں قرآن و حدیث میں ہے کہ اللہ لامحدود ہے؟ کہاں ہے قرآن و حدیث میں کہ اللہ لامحدود ہے؟ کہیں ہے قرآن میں؟ قرآن کی آیت پیش کری جس میں کہا کہ اللہ لامحدود ہے؟ ہمارے یہاں پر جو علماء ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ خدا ہے وہ لامحدود ہے۔ آپ کے علماء بولتے ہوں گے اللہ تک اللہ اس نے تو نہیں بتایا، آپ کے علماء بولتے ہیں، آپ کے علماء تھوڑی دلیل ہے، قرآن کی آیت پیش کریے نا ہم سے، تو پھر ہم کو بھی علماء مان کر کے بول لیجیے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، یہ اس کا کوئی یہ قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی نہیں آیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا علم ہے وہ لامحدود ہے۔ ارے جو سوال کیا اس کا جواب دیجیے، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ لامحدود ہے؟ نہیں، قرآن میں یہ تو آیا ہے نا کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دیجیے، کیا قرآن میں کہیں پہ آیا اللہ تعالیٰ لامحدود ہے؟ قرآن میں یہ آیا ہے کہ اللہ فانی نہیں ہے، اللہ کا فانی نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ اللہ لامحدود ہے۔ نہیں، یہ کیسے بتاتا ہے لامحدود ہے؟ بھائی فانی نہیں ہونے سے کیسے پتا چلے لامحدود ہے؟ کیا جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، یہ لفظ آیا قرآن میں کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ میں نہیں آیا ہے۔ ارے بھائی نہیں آیا ہے نا، حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے، لیکن اللہ فانی نہیں ہے، یہ تو قرآن میں آیا ہے نا کہ اللہ فانی نہیں ہونے کا مطلب، فانی ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے کہ اللہ ختم نہیں ہوگا۔ لامحدود فانی کا مطلب لامحدود نہیں ہوتا ہے۔ فانی کسی بھی اعتبار سے، ایک بات بتائیے، اللہ تعالیٰ مخلوق میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق میں داخل ہے یا مخلوق سے بائن ہے؟ الگ ہے، کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ اب دیکھیے تھوڑی ہم عقل سے استعمال کرتے ہیں تو یہی سمجھ میں جو سوال کرتا ہوں اس کا جواب دیجئے نا۔ جہاں مخلوق کا حد شروع ہوتی ہے، مخلوق میں داخل ہے اللہ تعالیٰ یا مخلوق سے الگ ہے؟ ہاں تو یہ جو کریشن ہے اس کے اندر میں ہی کیا کہتے ہیں، اندر میں ہے، کیونکہ کریشن ہے، اللہ ہر چیز کو محیط ہے، اللہ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، تو گھیرنے کا مطلب تو یہی ہوا کہ پوری کائنات اللہ کے اندر میں ہے۔ گھیرنے کا مطلب داخل ہونا نہیں ہوتا ہے، گھیرنے کا مطلب داخل ہونا نہیں ہوتا ہے، گھیرنے کا مطلب داخل ہونا نہیں ہوتا ہے۔ داخل ہونا کیسے ہوتا ہے گھیرنے کا مطلب؟ بھائی گھیرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، داخل ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ جو چیز کسی کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے وہ اس کے اندر داخل تھوڑی ہوتی ہے۔ گھیرنا تو خود اس بات کی علامت ہے کہ داخل نہیں ہے، ورنہ گھیرنا کیسے کہا جائے گا؟ تو یہ قرآن میں آیا ہے واللہ بکل شیء محیط، کہ اللہ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ آپ یہاں تو محیط گھیرا ہوا اللہ تعالیٰ نے، لیکن داخل ہے یہ کہاں پر ہے؟ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں داخل ہے؟ نہیں، اگر اللہ کو نہ مانے تو وہ محدود ہو جائے گا نا، محدود نہ ہو۔ یہاں وہاں کائے بھاگ رہے ہو؟ ابھی میں محدود والی کے جواب دے رہا ہوں، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ تو بتاؤ، اللہ تعالیٰ مخلوق میں داخل ہے؟ میں نے کیا سوال پوچھا کہ اگر ہم اللہ کو عرش پر مانیں گے تو خدا ہے وہ محدود ہو جائے گا، آپ اس کا جواب دو۔ ارے تو میں اسی کا جواب دے رہا ہوں، محدود لا محدود ہی سمجھا رہا ہوں ابھی آپ کو، اور اچھے سے سمجھاؤں گا۔ پہلے یہ تو بتائیں اللہ تعالیٰ مخلوق میں داخل ہے یا مخلوق سے الگ ہے؟ کائنات ہے وہ خدا کے اندر میں ہی ہے، باہر نہیں ہے۔ کائنات خدا کے اندر ہے؟ ہاں تو خدا، اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، اسی لیے مجھے ایک دم پورا 80% یقین ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ اپنا نام تبدیل کر کے مسلمانوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے آتے، کیونکہ کوئی مسلمان یہ نہیں بولتا کہ کائنات خدا میں۔ آپ جتنی بھی بار آئے ہیں آپ نے کوئی ایسی بات، ہاں وہ یہی بات ہے یہ جو اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں نا، جو مسلمان آج کے دور میں وحدت الوجود مانتا بھی ہے وہ اس طرح سے وحدت الوجود کی تشریح نہیں کرتا جیسا آپ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ غالی صوفی لوگ کرتے ہیں، عام مسلمان ایسی تشریح نہیں کرتا، یہ آپ مسلمانوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے آتے ہیں۔ کوئی مسلمان یہ نہیں مانتا، عام مسلمان خاص طور پہ، کہ کائنات اللہ تعالیٰ کے اندر داخل ہے۔ رہی بات حد کی، اب میں واضح کر دیتا ہوں، اس سے آگے میں آپ سے گفتگو نہیں کروں۔ مجھے بہت اطمینان ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ صرف مسلمانوں میں فتنہ ڈالنے کے لیے اپنا نام چینج کر کے آتے ہیں۔ نہیں جہاں مخلوق کی حد، دیکھیے اب بس زید میں ان کو میوٹ کر دیں، بات ہو گئی ان سے کافی، یہاں وہاں گھوم رہے ہیں، کسی بھی ایک بات کا جواب نہیں دے رہے۔ دیکھیے اب میں پوری بات وضاحت کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے حد ہے کہ نہیں حد ہے؟ ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ ایسے الفاظ
جو قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے نہ جن کا اثبات آیا ہے نہ نفی آئی ہے، یعنی نہ افہم کیا گیا ہے نہ ڈینائی کیا گیا ہے، ان الفاظ کے بارے میں ہمارا حکم کیا ہے؟ میں ایک اصول بتا چکا ہوں کہ وہ صفات اللہ تعالیٰ کی جن کو اثبات کیا جاتا ہے، جن کا افرمیشن موجود ہے قرآن و حدیث میں، ان صفات کو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانتے ہیں، جیسے علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اثبات آیا ہے تو ہم اس کو ثابت کرتے ہیں۔ وہ صفات جن کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قرآن و حدیث میں نفی کی گئی ان کی ہم نفی کرتے ہیں، جیسے جہل ہے اور جو ہے عجز ہے کہ اللہ تعالیٰ جاہل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، تو جن کی نفی کی گئی ان کی نفی کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کا نہ اثبات وارد ہے نہ نفی وارد ہے، یعنی قرآن و حدیث میں نہ تو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، نہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ان الفاظ کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہم 3 لیول میں بیان کرتے ہیں۔ پہلا، ان لفظوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرتے، توقف اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا، ان کے بولنے والے سے معنی کی تفصیل پوچھتے ہیں، استفسال، کہ بھائی تمہاری مراد کیا ہے، اس لفظ سے تم کیا مراد لے رہے ہو، اور تفصیل پوچھنے کے بعد اگر وہ معنی صحیح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، اور اگر وہ معنی صحیح نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے نفی کرتے ہیں، اس معنی کی، نہ کہ اس لفظ کی۔ اس لفظ کو تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے۔ حد کا لفظ بھی ایسے الفاظ میں سے ہے جن کا قرآن و حدیث میں نہ اللہ تعالیٰ کے لیے اثبات آیا ہے نہ اللہ تعالیٰ کے لیے نفی آئی ہے، نہ قرآن و حدیث میں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محدود ہے، نہ یہ کہا گیا کہ لا محدود ہے، نہ حدیث میں اللہ کے نبی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ محدود ہے، نہ یہ کہا گیا ہے کہ لا محدود ہے۔ تو یہ لفظ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے، نہ ہم اللہ تعالیٰ کو محدود کہتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کو لا محدود کہتے ہیں۔ البتہ کوئی اگر استعمال کرتا ہے تو مجھ سے سوال کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں محدود سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگر بھائی محدود سے آپ کی مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مخلوق میں داخل نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی جہاں سے مخلوق کی حد شروع ہوتی ہے وہ مخلوق الگ ہے، خالق اللہ تعالیٰ بائن ہے، من خلقی، اپنی مخلوق سے بائن ہے۔ اگر آپ محدود سے یہ مراد لے رہے ہیں اور تو ٹھیک ہے، پھر اس معنی میں تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہے، ہم محدود تو نہیں بولتے اللہ تعالیٰ کو، پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ ہے۔ اب اس الگ میں اگر آپ محدود کا وہ والا معنی لے لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لامحدود ہونے سے یہ معنی مراد لے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ، جیسا کہ ان صاحب نے کہا کہ کائنات اللہ کے اندر ہے نعوذ باللہ، اگر یہ چیز کفر نہیں تو دنیا میں کفر کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کفر کس چیز کا نام ہے؟ اگر یہی چیز کفر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اندر کائنات کو مان لیا جائے تو پھر دنیا میں کفر کس چیز کا نام ہے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے جدا ہے، اللہ رب العالمین الگ ہے اور مخلوق الگ ہے۔ اور رہا معاملہ محدود لا محدود کا، تو یہ لفظ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہ محدود کا لفظ استعمال کرتے ہیں نہ لا محدود کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے جدا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ مخلوق سے جدا ہے۔ اب آپ حد سے کیا مراد لیتے ہیں کیا مراد نہیں لیتے ہیں وہ آپ بہتر جانیں۔ ہم نے جو حد سے مراد لی ہے کہ اللہ تعالیٰ، بلکہ بعض سلف نے حد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت بھی کیا ہے کہ حد سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک مخلوق سے الگ ہے، یہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ کافی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ الحمدللہ بہت اچھا ڈسکشن تھا، بات ہو گئی آپ سے۔ آج کا موضوع تھا بھی نہیں، آپ آگے تو اتنی بات ہو گئی۔ آج کا موضوع نہیں، ہمارے پاس بہت اہم ویڈیوز ہیں جن کا جواب دینا ہے، آپ آگے تو بات کر لی ہم نے اور ہم سمجھ رہے ہیں وہ آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ یہ بندہ میں پوری 100% اطمینان سے بول سکتا ہوں یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ بندہ جس طرح سے آ کر کے باتیں کرتا ہے یہاں پر، مجھے 100% یقین ہے اگر ان کو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دینا ہے، ایک مرتبہ ویڈیو آن کر کے اپنا نام بتا دیں گے، جب یہ ویڈیو آن کر کے نام بتا دیں گے تب ہم مانیں گے۔ اب ان کی باتوں سے یہ بہت کنفرم ہو چکی بات کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اب اگر یہ مسلمان بن آپ غیر مسلم بن کر گیا ہو نا، آپ سے بات کریں گے، آپ آ کر کے اپنے آپ کو مسلمان کیوں ثابت کرتے ہو؟ اب اگر آپ مسلمان نہیں ہو پھر بھی کوئی بات پر آپ کو اعتراض ہے، آپ آ کر کے بات کرو، لیکن خود کو مسلمان ثابت کر کے یہاں پر آ کر کے لوگوں کو عقیدے میں دھوکے میں ڈالیں آپ، اور یہ ثابت کریں گے نہیں مسلمان کا یہ بھی عقیدہ ہے، جس کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی پتہ چلا کل کو کہ آپ کی بات سن کر کے کوئی بریلوی یا کوئی اشعری سوچے گا کہ ہاں یہ بھی اشعریوں کا عقیدہ، حالانکہ اشعریوں کا ایسا عقیدہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو۔ آپ اگر اپنے آپ کو مسلمان بن کے آئندہ اگر آپ آئیں گے تو یا تو آپ ویڈیو آن کر کے آئیے اپنا اور اپنے آپ کو آپ بولیے کہ میں مسلمان ہوں، یا پھر آپ غیر مسلم بن کر کے بات کریں۔ آپ سے بات ہم کریں گے لیکن آپ کو مسلمان سمجھ کر کے آپ سے بات نہیں کریں گے۔ کوئی مسلمان یہ کیسے بول سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کائنات موجود ہے؟ بہت اچھا، الحمدللہ